بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کسٹمز اور کسٹمز انٹیلیجنس لاہور نے کپڑے سے بھرا ہوا کنٹینر پکڑا ہے جو کوئٹہ شہر سے آ رہا تھا۔ ناظرین، یہ جو کسٹمز اور کسٹمز انٹیلیجنس ہے، اس میں میرے خیال میں اس ملک کے تمام اصلاح کرنے والے ادارے کامیاب نہیں ہوئے، کسٹمز اور کسٹمز انٹیلیجنس کو ٹھیک نہیں کر سکے۔ وہاں کرپشن کی غضبناک کہانیاں جنم لے رہی ہیں اور لکھی جا رہی ہیں۔ مثلا یہ جو کپڑے سے بھرا ہوا کنٹینر کوئٹہ سے آتے ہوئے پکڑا گیا ہے، اس میں عدنان چانڈیو سپرنٹینڈنٹ اور آصف جکھڑ نے ایف آئی آر درج نہیں کرائی۔ یعنی کپڑا پکڑا گیا، کنٹینر پکڑا گیا، ایف آئی آر درج نہیں ہوئی، چونکہ اس میں یہ خود پھنستے تھے اور سودا نہیں ہوتا تھا۔ میں دعوے سے کہہ رہا ہوں کہ یہ واقعہ ہوا ہے، یہ ریکارڈ پر بھی ہوگا کسٹم والوں کے، لیکن ریکارڈ پر اس طرح سے لائے ہوں گے کہ یہ آصف جکھڑ اور عدنان چانڈیو یہ بچ جائیں۔ میں ڈی جی کسٹم انٹیلیجنس سے سوال کرتا ہوں کہ آپ افسر ہیں، آپ قانون کو جانتے ہیں، اگر آپ جانتے ہیں تو اس کنٹینر کے پکڑے جانے کے بعد ایف آئی آر درج کیوں نہیں ہوئی اور آپ نے بھی کسی سے نہیں پوچھا؟ میرا سوال جناب چیئرمین ایف بی آر سے ہے کہ آپ اتنی بڑی دھاندلی پر بھی ایکشن نہیں لیں گے؟ آپ نے کوئی ایکشن لیا ہے؟ ڈی جی کسٹمز انٹیلیجنس سے سوال ہے کہ حضور آپ بہت اچھے افسر ہوں گے، لیکن کہاں، کون سی چیز اچھی ہے؟ ایکشن نہ لینا اچھا ہے؟ اس ملک کا کروڑہا روپے کا نقصان کرنا اچھا ہے؟ اگر یہ اچھا ہے تو پھر تو آپ کو کوئی تمغہ ملنا چاہیے۔ اس ملک کا آرمی چیف کہتا ہے کہ اس سے اسمگلنگ کو میں خود دیکھ رہا ہوں، انہیں آپ بتا رہے ہیں کہ آپ دیکھ تو رہے ہیں، لیکن ایف آئی آر تو ہماری مرضی سے ہوگی۔ اختیارات بے پناہ ہیں، پیسہ بے پناہ ہے، رشوت بے پناہ ہے۔ آپ کو ایک اور بات بتاؤں، یہ جو ایف آئی آر نہیں ہوئی نا، اس کا صرف اس بات کا سودا 10 لاکھ روپے میں ہوا ہے۔ پہلے کسٹم اور کسٹم انٹیلیجنس والے خود اس پہ تحقیقات کر لیں، انہیں معلوم ہو جائے گا کیا ہوا۔ مجھے تو اگر کسٹم اور کسٹم انٹیلیجنس والے کہتے ہیں کہ نہیں ہوا، میں کہہ دوں گا یہاں پہ کہ نہیں ہوا۔ کسٹم انٹیلیجنس یہی کہتی، اور اگر کسٹم انٹیلیجنس والے یا کسٹم والے اپنا موقف دینا چاہتے ہیں، میں حاضر ہوں۔ اصولاً تو بات اتنی بڑھ جانے کے بعد چیئرمین ایف بی آر کو اس پر انکوائری کرانی چاہیے، اور تمام متعلقہ لوگوں کو اپنے اپنے طور پر اس پر انکوائری کرانی چاہیے، اور انکوائری کرانے سے پہلے عدنان چانڈیو، آصف جکھڑ اور جو کوئٹہ میں سودے کرتا پھر رہا ہے کہ میرا اتنا حصہ ہوگا، اور جو لاہور میں ریسیونگ اینڈ پر ہیں، ان سب کو معطل کرے، کیونکہ آپ نے انکوائری کرانی ہے۔ معطل کریں اور پھر انکوائری کرائیں۔ سنا ہے کہ اوپر سے حکم آیا کہ عدنان چانڈیو اور آصف جکھڑ کو ایف آئی آر سے بچانا ہے، یعنی ایف آئی آر نہیں دینی ہے۔ اطلاع تو یہ بھی ہے کہ کسٹمز اور کسٹم انٹیلیجنس کو آپس میں ضم کیا جا رہا ہے۔ چیئرمین ایف بی آر کے لیے نشر مقرر کے طور پر نثار پھلروان کا وائس میسج ایک مرتبہ پھر سنا رہا ہوں، وہ سنیے اور بار بار سنیے کہ نثار پھلروان اس میں کیا کہہ رہا ہے۔ السلام علیکم سر آپ خیریت سے ہوں گے؟ سر میں نے آپ کو 3-4 دفعہ موبائل پہ بھی کال کی، واٹس ایپ پہ بھی کال کی، لینڈ نمبر پہ بھی کال کی، لیکن ظاہر آپ بزی ہوں گے، چونکہ سر جو بندہ بھی ڈی جی کسٹم انٹیلیجنس لگتا ہے وہ بزی ہو جاتا ہے۔ وہ سر ایک ہے نا محاورہ کہ پاور کرپٹس اینڈ ایبسلیوٹ پاور کرپٹس ایبسلیوٹلی۔ سر میں تو اب بڑا عرصہ ہو گیا منافقت چھوڑ دی ہے، اور سر مجھے جو فیڈ بیک ملا ہے کہ سر آپ نے جو ٹھیکیدار تھے نا فیلڈ میں، ملک مبین ہو گیا اور باقی جو لوگ ہو گئے، وہ فل ٹائم آپ کی پروٹیکشن میں ہیں۔ آپ سر میرا یہ ساؤنڈ میسج کسی کورٹ میں بھی لے جائیں، مجھے کنٹینٹ میں بلا لیں،
چیئرمین کو سنا دیں کہ یہ دیکھیں ایک جونیئر افسر میرے خلاف اس طرح کی غلط باتیں کر رہا ہے. تو سر میں نے تو گلگت میں بھی یہی کیا تھا کہ غلط کو غلط کہا تھا، صحیح کو صحیح کہا تھا. امیر احمد کا سر میں نے آپ سے کہا تھا 3 دفعہ ریکویسٹ کی تھی سپاہی کو لاہور سے گوادر بھیج دیں، تو اس کے اس آرڈر میں آرڈر ہوا، لیکن 10 دن پہلے اسے کہا گیا تھا ٹھیکیداروں کی طرف سے کہ تمہیں کوئی ضرورت نہیں ہے میرا نام لے کے اس سے سفارش کرانے کی، ہم تمہیں خود لے کے جا رہے ہیں. تو رمضان کا میں نے کہا تھا، وہ آپ نے نہیں کیا. ظاہر ہے وہ چونکہ کسی ٹھیکیدار گروپ میں نہیں ہے، بیچارہ غریب آدمی مسکین سا ہے میری طرح. چلیں سر آپ کو مبارک ہو ڈی جی شپ، آپ سر مطلب پورے جوش و خروش سے ڈی جی شپ کریں. اور سر میرا تو فیڈ بیک پورا یہی ہے کہ مبین ٹھیکیدار، ضیاء بھٹی ٹھیکیدار ہے، اور وہ سارے ٹھیکے سر ویسے ہی چل رہے ہیں. اب اس نے جو ویئر ہاؤس بیچنا ہے کوئٹہ کا، کچھ وہ سامان بیچ چکا ہے، کچھ جو سر حنیف کرد کو آپ نے واپس لے لیا ہیڈ کوارٹر میں، اب اگلے آرڈر میں شاید آپ اسے کوئٹہ بھیجیں گے، اب شاید نہ بھیجیں جو میں نے کہہ دیا. تو وہ پوری ڈیل اس نے کی وہاں پہ ہو چکی ہے ویئر ہاؤس سے سارا سامان بیچنے کی، بیٹل نیٹ اور اس طرح کی لٹرم پٹرم. تو وہ 2 کروڑ کی شاید منتھلی اس کی ہے طے ہوئی ہے کہ اس نے 2 کروڑ لینا ہے ان سے، ملک مبین نے کوئٹہ والی پارٹیوں سے. خود وہ شاید فیصل آباد یا لاہور آپ اس کو بھیجیں گے. تو بہر سر مجھے بڑی سر مایوسی ہوئی، دکھ ہوا آپ کے رویے سے کہ چدر کے مقابلے میں آپ اتنے کرپٹ تو خیر نہیں ہیں جتنے چدر صاحب ماشاءاللہ تھے، لیکن سر آپ نے بھی کسر کو نہیں ویسے چھوڑی. جو وہ کرپٹ مافیا جن کے ٹھیکے چلتے ہیں، ملک مبین، ضیاء بھٹی اور اس طرح کے جو اس کماش کے جو دوسرے لوگ ہیں، آپ نے ان کو فل ٹائم پروٹیکشن دی ہوئی ہے. چلیں سر خوش رہیں، میں آئندہ سر آپ کو کال نہیں کروں گا. میری اس کال سے آپ ناراض ہوں تو میرے خلاف جو کارروائی کرنا چاہیں سر آپ کی مرضی، آپ بااختیار ہیں، بڑے افسر ہیں، میں تو چھوٹا سا افسر ہوں. لیکن سر اللہ تعالیٰ نے مجھے ہمت حوصلہ دیا ہے کہ میں سچ بول سکتا ہوں، اسی وجہ سے نقصان اٹھا رہا ہوں، لیکن اللہ کا شکر ہے سر، ضمیر مطمئن ہے، پریشانی کوئی نہیں ہے. بہرحال سر گریٹفل سر. آپ نے میرے علم کے مطابق نثار پہلوان کو یہ چوکاز دیا ہے کہ کیا آپ نے ڈی جی کسٹم انٹیلیجنس کو اپنے نام اور اپنے نمبر سے کوئی وائس میسج بھیجا؟ تو وہ تو پہلے ہی کہہ رہا ہے کہ میں نہیں ڈرتا، میں نے یہ بات اعلان کرنی ہے. پھر آپ نے چوکاز میں سے لکھا ہے کہ یہ سوشل میڈیا تک مجھے کی ہوئی آپ کی وائس میسج کی آواز کیسے گئی؟ جناب ڈی جی کسٹم انٹیلیجنس صاحب، یہ سوشل میڈیا کا دور ہے، اور جب نثار پہلوان اس کو اون کرتے ہیں تو آپ ان سے کیا پوچھتے ہیں کہ جو سوشل میڈیا ہے اس تک بات کیسے گئی؟ انہوں نے تو آپ کو میسج بھیجا، اب وہ مجھ تک یا کسی اور تک بات کیسے پہنچی ہے، یہ تو کوئی سوال نہ ہوا. اور صحافت کی اطلاع تو یہ ہے کہ کسٹمز انٹیلیجنس نے کوئٹہ، ڈیرہ غازی خان، ملتان، فیصل آباد اور لاہور تک روٹ کا سودا کر لیا ہے. کوئٹہ میں صرف ایک ذمہ دار کو، جو پہلے لاہور ہوتا تھا، سمگلروں نے 2 کروڑ روپیہ ہر مہینے دینے کا فیصلہ کیا ہے. اور لاہور میں جس شخص نے کسٹم کا مال پکڑا تھا اس کا مکمکہ ہو گیا ہے، اور بعض شواہد مٹانے کی کوشش بھی ہو رہی ہے کہ لاہور میں 15 پر جو کال چلی اسے ریکارڈ سے کیسے گول کیا جائے. ایک خاص جو ان کا کار خاص انسپیکٹر ہے اس کو بچایا جا رہا ہے، کوشش ہو رہی ہے. لاہور میں کسٹم انٹیلیجنس والوں نے ایک مافیا کی شکل بنا دی ہے. متعلقہ حکام کو انکوائری کے لیے کچھ لوگوں نے اندر سے درخواستیں بھی دی ہیں. اور ناظرین آپ کو بتاتا چلوں کہ میں جلد آج یا کل یا پرسوں یا پرلے دن ڈیرہ اسماعیل خان کے روٹ سے ہونے والی سمگلنگ کے بارے میں تفصیلات بھی بتاؤں گا، اور یہ بھی بتاؤں گا کہ وہاں پر کون سا باپ بیٹا مل کر، یہ جو باپ بیٹا ہے جس کی میں بات کر رہا ہوں، یہ کون ہے، کہاں سے آئے ہیں، ان کی سرپرستی کون کر رہا ہے، یہ کس کے لوگ ہیں، یہ کس کو دیہڑی پہنچاتے ہیں، کس کو منتھلی پہنچاتے ہیں، یہ انشاءاللہ اگلے ویلاگ میں عرض کروں گا. خدا حافظ.